کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، دنیا کی ہزار نعمتیں لوگ چاہتے ہیں، دنیا میں بہت کچھ کمانا چاہتے ہیں، یا پھر دنیا کے مختلف قسم کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں وہ لوگوں کی نظر میں بدنام نہیں ہونا چاہتے، وہ فقیر نہیں رہنا چاہتے، وہ دنیا کے سامنے محتاج بن کر نہیں رہنا چاہتے وغیرہ، فائدے اور نقصان ہی کی خاطر تو اللہ تعالیٰ دین سے دور جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں سمجھ سکو تو سمجھو، دنیا کے نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس دنیا کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ کے بندوں، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، سب کا مالک تو وہ ہے۔ تم دین سے دور جاؤ گے تو اللہ سے دور جاؤ گے، اور اللہ سے دور جا کے کیا پالو گے؟ اللہ کے بندو، کیا پانے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت چاہیے، وہ کس کے پاس ملے؟ وہ تو اللہ کے پاس نہ ملے گی۔ اللہ نے کہا نا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ تعالی، مالک الملک، ہر قسم کی بادشاہت کے مالک، ہر قسم کی ملکیت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے جس کو دیتا ہے، بادشاہت یا ملکیت تو دیتا ہے جسے دے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہت یا ملکیت چھینتا ہے تو وہ تو چھینتا ہے، وتعز من تشاء، تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، تو ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، خیر کے سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تفسیر میں کہا جائے گا خیر و شر کے سارے فیصلے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہی سب کچھ کرتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے در سے کٹ کے جا کے دنیا میں کیا پالو گے؟ کہاں سے پالو گے؟ اللہ کے بندو، اللہ سے جڑو گے تب نہ ملے گا، اللہ تعالیٰ سے کٹ کر جا کے دنیا میں کہاں کہاں بھٹکتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اللہ کے بندو، دین سے کٹو گے، اللہ سے کٹو گے، اور اللہ سے کٹو گے تو حقیقت میں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارو گے، اپنے آپ کو محروم کرو گے۔ آپ نے کسی یتیم کو دیکھا؟ یتیم بچہ، جس کے بچے، جس بچے کے بچپن میں ہی یا لڑکپن میں باپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر جاتی ہے، وہ بچہ جہاں رہتا ہے سب لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، سب لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، کیسا بیچارہ، کیا ہوگا اس کا، کیسے ہی اپنی جوانی کو پہنچے گا، کون اس کے مسائل کا ذمہ دار ہوگا؟ سماج کا ہر آدمی، بسا اوقات ظالم سے ظالم انسان کا دل بھی اس یتیم کے لیے پگھل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، یہ ماں باپ سے محروم ہے، یہ خود اپنے آپ کے مسائل کیسے دیکھے گا؟ میرے بھائیوں، آج ایک حقیقت یاد رکھنا، ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے کٹنے والا انسان اس سے کہیں زیادہ بڑا یتیم ہے۔ اس یتیم بچے کی یتیمی کا کوئی نہ کوئی سہارا ہو جائے گا، کبھی اس کا چچا پال لے گا، کبھی کوئی صاحب حیثیت اس کی کفالت کر لے گا، کبھی کوئی اور اس کی ذمہ داری لے لے گا، سماج میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کر لے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے تو ہمارا کون ہوگا؟ اللہ کے بندو کون ہے جو ہم اور آپ کو سہارا دے گا؟ اللہ کے بندو، دین سے دور جا کر ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں، اور اللہ سے دور ہو کر ہم سے بڑا یتیم اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یاد رکھو اللہ کے بندو، نئی نسلوں کی رگ و پے میں یہ اتارو کہ ہماری زندگی کا حاصل ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے، یہی تو میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ کے بندے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا رحم و کرم نہ ہو، تو پھر ہماری زندگی کا ہر مسئلہ پہاڑ بن جائے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوقات میں بانٹ دیا، ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوقات میں بانٹ دیا، اور وہی ایک حصہ ہے جو ہمارے آپ کے بنی نوع انسان کے، اور صرف انسان نہیں، جانوروں کے دل میں بھی جو اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے جو رحم و کرم ہے، وہ بھی اسی ایک حصے کا حصہ ہے۔ سر ساری مخلوقات